أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدر محترم حاضرین مجلس، آج میری تقریر کا موضوع ہندوستانی مسلمان کے زوال کے اسباب. یہ ایک ایسا دل خراش موضوع ہے جس پر ہم جیسا کلام کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہوگا. جب ہم صدر صاحب کے حکم سے کھڑے ہو گئے ہیں تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ کچھ بیان کر دوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو، ہندوستان پوری دنیا میں مشہور ہے اور طرح طرح کے مسائل، دو چار مختلف تہذیبوں کے وارا قوموں کا مقصد، مختلف تہذیبوں کے قوموں کا مسکن، قسم قسم کا طرز زندگی اپنانے والوں کا یہ سرسبز و شاداب باغوں کا دیش اسی مسائل میں گرفتار ہے. آج قائدین کی قیادت اور رہنمائی کی رہنمائی اور عقل بندوں کی عقل حیران و پریشان ہے اور سب حل تلاش کرنے کے لیے ناکام ہے. دوستو، ہندوستان کو اپنے وطن سے محبت ہے، اس کے ذرے ذرے سے پیار ہے. وطن کی مشکلات، وطن کی دشواری مسلمانوں کا دکھ درد ہے، لیکن اس کے باوجود ہندوستانی مسلمانوں کو یہ کہہ کر ستایا جا رہا ہے کہ پاکستانی ہو تو قواعد مدارس اسلام میں گردہ کا دہشت چھاٹنا بتا کر مسلمان کو علماء کو پریشان کیا جا رہا ہے. تو کبھی بابری مسجد کو شہید کر کے مسلمانوں کو اذیت پہنچائی جا رہی ہے. تو کبھی مسجدوں سے نماز سے روک کر مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کیا جا رہا ہے. تو کبھی مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر سے اذان سے منع کیا جا رہا ہے. ہندوستان میں سب سے بڑی قوم مسلمان کی ہے، لیکن ان کے باوجود ان کی حالت یہ ہے. ان کے چہروں پر چھائی ہوئی مایوسی دیکھی نہیں جاتی. بچے مسکراہٹوں سے محروم ہیں، نوجوان بے روزگار ہیں، بوڑھے بے سہارا ہیں، عورتیں بے بسی اور بے کسی کی زندگی گزار رہی ہے. ان کی تعلیمی ارادے اور کشمکش میں مبتلا ہے. ان کی آبادیوں پر ویرانی چھائی رہتی ہے، ان کی صنعتیں منتشر ہے، ان کی آبادی قوت مزمحل ہو چکی ہے. دوستو، ہندوستان پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے اور گوشے میں آباد ہے. یہ زندگی ہر شعبے میں داخل ہے، یہ ہر صلاحیت کے مالک ہے، لیکن ان میں قوت کی فکر نہیں، نہ علم کی نہ عمل کی. ان کے باوجود ان کی زندگی مسرتوں اور خوشیوں سے محروم ہے. یہ کھوکھلی ہنستے ہیں، یہ اکھڑا اکھڑا لیتی ہے، ان کی مسکراہٹ پھیکی ہوتی ہے. لیکن ہندوستان میں جوانوں میں جوانی نظر نہیں آتی. ایسا کیوں ہو رہا ہے اور ایسا کب تک ہوتا رہے گا؟ یہ مسلمان کل تک ایک عظیم کے مالک تھے، ان میں بے مثال لیڈر تھے، ان میں بہترین ڈاکٹر تھے، ان میں بہترین دانشور تھے، ان میں ماہرین تعلیم سیاستدار تھے، حکمراں تھے، تاجر تھے، صنعت کار تھے، شاعر و ادیب تھے، افسر اور بابو تھے. ان کی آنکھوں میں سورج و مقدہ تھا، ان کی آنکھوں میں سورج و مقدہ تھا. یہ شہروں کے بچے مروڑ دیتے تھے. جب یہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو ستارے بھی خوب ذرہ ہو کر اپنی آنکھیں بند کر لیتے تھے. عزیز گرامی، اب یہ سوال ہے کہ ہندوستانی مسلمان کیا ہوئے؟ یہی ہندوستانی اور مسلمان کیوں دلدل میں پھنس گئے؟ یہی مسلمان جو کل طوفان سے ہنستے کھیلتے ٹھکرا جاتے تھے، آج ہوا کے معمولی جھونکے سے کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ یہی مسلمان جو موت کی آنکھ میں آنکھیں ڈالنا زندگی بسر کرتے تھے اور ملک کی تصویر سے کی پریشان ہو جاتے ہیں. یہی مسلمان جو ہر مصیبت کو مسکرا کر برداشت کرتا تھا، آج بعد اثر کے ایک ہی جھونکے پر ٹھنڈی سانس کیوں بھرنے لگی؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور ایسا کب تک ہوتا رہے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہندوستانی یہ چیز یہ کر رہا ہے کہ ہم نے قرآن مدارس کو چھوڑ دیا، خدا بندی چھوڑ دی، اطاعت چھوڑ دی، سنت سنات کو کنارہ لگا دیا، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑ لیا. الغرض یہ زوال اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک ہم قرآن مدارس اسلامیہ اور قرآن مقدس خصوص صلاۃ و سنت رسول اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل نہ کریں گے اور اس کے طریقے پر نہ چلیں گے. اس زمانے میں ایسے مسلمان جو حکومت کے سامنے خود کو مسلمانوں کا نمائندہ پیش کرتے ہیں، انہی کے ہاتھوں مسلمان استحال کر رہی ہیں، انہی کے ہاتھوں رسوائی ہو رہی ہے، گاجر اور مولی کی طرح کاٹے جا رہی ہیں، انہی کے ہاتھوں مسلمان زیر زبر ہو رہی ہیں اور انہی کے ہاتھوں مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور انہی کے ناپاک ہاتھوں سے ایمان والے مظلوم اور معصوم مسلمانوں کی میت اٹھ رہی ہے، تہذیب و تفکین ہو رہی ہے. میرے پاس ایک ایسی لمبی فہرست ہے، لیکن میں ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں. ہمارے بعد علماء کرام جو حکومت کے غلام بن چکے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہندوستانی محفوظ ہے. اور میں ان کے بیان میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا. ایسے آدمی ہندوستان میں ننگا روز کا رول ادا کر رہے ہیں. ایسے لوگ باشعور پڑھے لکھے ہیں مگر ان کا یہ کہنا ہے کہ ہندوستانی محفوظ ہے.
جو حضرات ہیں جو منہ میں رام رام اور بغل میں چھری رکھتے ہیں، جس پلیٹ میں کھاتے ہیں اور اس پلیٹ میں سوراخ کر دیتے ہیں، لیکن میں ان کا نام ہرگز نہیں لینا چاہتا ہوں۔ آپ باشعور پڑھے لکھے اور پیدا ذہن کے مالک ہے، اندازہ ہو گیا ہوگا وہ کون لوگ اور کون ہو سکتے ہیں۔ عزیز گرامی، قرآن شاہد ہے کہ خدا نے مسلمانوں کے امامت حق کا صفحہ ہے، لیکن خدا نے مسلمان کو قرآن کریم عطا کیا۔ ان کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستانی مسلمان کے پاس جو کل بھی تھا وہ آج بھی ہے، ان کے پاس قرآن کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ان کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آئی، ان کی دولت میں کوئی کمی نہیں آئی، ان کی رگوں میں دوڑنے والا خون کی تبدیلی کوئی کمی نہیں آئی۔ ان کا افسوس ہوتا ہے کہ یہ منتشر کیوں ہو گئے، ان کا احساس یہ ہو گیا کہ ہم لوگ کمزور ہیں۔ ان کے جلال اور جمال میں کمی کیوں آ گئی، ان کے جلال اور جمال میں کمی کیوں آ گئی، ان کی آنکھوں میں چمک مانند کیوں پڑ گئی، ان کے رخساروں کا ماضی کیسا تھا اور حال کیسا ہو گیا ہے۔ یہی مسلمان جو سربراہی کے لیے پیدا ہوئے تھے اور اپنا سربراہی کی تلاش کرنے لگے، یہی مسلمان جس نے کبھی دریا سمندر پر حکومت کی تھی، یہی مسلمان جس نے صحرا غائب اپنے زیر زنگے کیے تھے، یہی مسلمان جن کی حکم تیبداری بے زبان جانوروں نے کی تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صفیہ آ گئی کا